آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور شیطان کا تذکرہ یہ قرآن مقدس میں 7 جگہوں پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اور کسی بھی تذکرے کو جب قرآن ذکر کرتا ہے تو ہر جگہ پر اس واقعے کا مقصد الگ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا اور شیطان نے اعراض کیا اور پھر شیطان اس وجہ سے ذلیل و خوار ہوا۔ معنی یہ کہ یہ قصہ کئی مرتبہ قرآن میں دہرایا جاتا ہے، لیکن ہر جگہ پر اس قصے کے دہرانے کا الگ مقصد ہوتا ہے۔
اسی طرح سے جتنے بھی قرآن مجید میں قصص اور واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، نوح علیہ السلام کا قصہ کئی مرتبہ مختلف الفاظ سے دہرایا گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ، شعیب علیہ السلام کا واقعہ، لوط علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ تمام کے تمام واقعات قرآن مجید میں کئی مرتبہ دہرائے گئے اور مختلف الفاظوں کے ساتھ، مختلف تعبیرات کے ساتھ ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے، اور ہر جگہ پر اس واقعے کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ پہلے جو واقعہ تھا دوبارہ وہی واقعہ آیا، یہاں اس کا مقصد ذکر کرنے کا الگ ہے، اور جو مقصودی بات ہوتی ہے قرآن کے الفاظ اسی ہی کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو قصہ ذکر فرمایا وہ اس لیے ذکر فرمایا چونکہ پیچھے مضمون یہ چلا آ رہا تھا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہیں اور اس قسم کا قبیح اور بدترین شرک کرتے ہیں۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کا اور ملائکہ کا اور شیطان کا واقعہ ذکر کر کے یہ سمجھایا کہ جن ملائکہ کو تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ تو سب کے سب اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں، سب کے سب اللہ کی بندگی میں لگے، سب کے سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ہاں شیطان جو تھا اس نے اللہ کی بندگی سے اعراض کیا، منہ موڑا، اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، اور جتنے بھی اس کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو یہاں پر مقصد یہ بتلانا ہے کہ جن کو تم اللہ کی بیٹیاں ٹھہراتے ہو وہ سب کے سب اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، لہٰذا اللہ کے حکم کو انہوں نے کیسا پورا کیا اس کی ایک مثال سمجھو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا ملائکہ سے، فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، سب کے سب آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم علیہ السلام کو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سامنے ہوں، اور حقیقت میں سجدہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، اور حقیقت میں اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ یہ آدم کو حقیقت میں سجدہ نہیں ہے، حقیقی سجدہ تو اللہ ہی کو ہے۔ فسجدوا الا ابلیس، سب کے سب جو ہے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، ہاں مگر شیطان، اس نے سجدہ نہ کیا، اس نے انکار کیا اور اعراض کیا۔ ابلیس ابلاس سے ہے، اور ابلاس کا معنی مایوس ہو جانا، چونکہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا ہے اس لیے اس کو ابلیس کہتے ہیں۔ قالا، اور یہ کہنے لگا، جواب دینے لگا، اسجد، کیا میں سجدہ کروں گا، لمن خلقت طینا، جس کو آپ نے پیدا کیا ہے طینا، مٹی سے، یعنی انسان کو، بنی آدم کو آپ نے مٹی سے بنایا اور میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، لہٰذا میں اس سے افضل اور بہتر ہوں، اس لیے خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی کے اندر پستی ہے اور آگ کے اندر تو علو ہے، آگ جب جلتی ہے تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی تو پستی کو جاتی ہے، لہذا اس میں پستی ہے، میں اس پست مخلوق کو کیسے سجدہ کروں گا، میں تو بلند ہوں، تکبر کرنے لگا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کہنے لگا اللہ پاک سے، اے اللہ، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس انسان پر آپ نے مجھے فضیلت دی ہے، یعنی اس انسان کو آپ نے میرے اوپر فضیلت دی ہے، اس کو آپ نے افضل بنایا ہے۔ ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، اس کو آپ نے میرے اوپر عزت بخشی ہے۔ اچھا، اگر آپ نے اس کو میرے اوپر عزت بخشی ہے تو اب آپ مجھے مہلت دیجئے، چونکہ یہاں اس مہلت کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں مقصود وہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ دوبارہ جب آتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، جہاں مہلت کی بات تھی جیسے کہ سورہ اعراف کے اندر، تو وہاں اس مہلت کا تذکرہ ہے کہ شیطان نے کہا فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے تاکہ میں ان کو ورغلا سکوں اور گمراہ کر سکوں۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے۔ یہاں پر کیا کہا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر آپ مجھے مؤخر کر دیں، اب یہاں پر بھی اختصار کے ساتھ وہ الفاظ آئے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو مجھے
قیامت تک مؤخر کر دے گا، میری موت کو مہلت تو مجھے دے گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو ان سب کی، اس انسان کی ذریت کو، آدم کی اولاد کو جڑ سے اکھیڑ دوں گا، سب کو تباہ کر دوں گا، سب کو نافرمانی پر لا کر کھڑا کر دوں گا، تیرا باغی اور نافرمان بناؤں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، ورغلاؤں گا، گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، جڑ سے اکھیڑ دوں گا، ان سب کے ایمان کو خراب کروں گا، ہاں الا قلیلا، مگر چند لوگ ایسے ہوں گے جو تیرے مقرب ہوں گے، وہ تو میرے مکر اور داؤ سے بچ سکیں گے، ورنہ اکثر نہیں بچ سکیں گے۔ اور یہ یوں ہی اس نے قسم کھا کر کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر فرمایا تھا کہ ہاں میرے بندے، میرے مخلص بندے اور جو مجھ سے ڈر رکھتے ہوں گے، ان بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ قالا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اذهب، جا، تجھے مہلت ہے، فمن تبعک، تو یہ کہہ رہا ہے میں گمراہ کروں گا، تو ٹھیک ہے، یہ امتحان اور آزمائش ہے۔ یہاں سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو کھلی چھٹی کیوں دے دی تھی؟ اس شیطان کو، انسان کو ورغلانے کے لیے کھلی چھوٹ اللہ نے کیوں دی کہ جاؤ، تجھے اجازت ہے، جاؤ گمراہ کر۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ اس کو کھلی چھوٹ دی ہے، اب اگر کوئی آدمی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو بھائی بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دیکھیں، انسان کو اللہ پاک نے اس جہان میں امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات میں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کا جو مادہ اور جذبہ رکھا گیا ہے وہ اجباری ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ملائکہ جو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ اس کے سوا کچھ اور نہیں کر سکتے۔ سورج کا کام ہے طلوع ہونا اور غروب ہونا، وقت مقررہ پر آنا اور ڈوبنا۔ چاند کا کام ہے گھٹنا اور بڑھنا، وقت مقررہ پر طلوع ہونا، غروب ہونا۔ یہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری پوری کر رہے ہیں۔ ان کے پاس اس اطاعت اور فرمانبرداری کو پورا کرنے کے سوا کوئی اور چارہ کار نہیں ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، انسان اس کا امتحان ہے۔ ایک تو طریقہ یہ تھا کہ انسان کے اندر سے گناہ کے مادے کو سرے سے ختم کر دیا جاتا، ڈالا ہی نہ جاتا، اطاعت ہی اطاعت ہوتی، فرمانبرداری ہوتی، بس اس کے دل میں اللہ کی بندگی ڈال دی جاتی، نہ رسول بھیجنے کی ضرورت، نہ کتاب بھیجنے کی ضرورت، نہ کسی واعظ کی ضرورت، نہ کسی نصیحت کی ضرورت۔ ہر شخص دنیا میں اپنی بندگی کو لگا ہوا جبراً، جس طرح سے سورج ہے، جس طرح سے چاند ہے، جیسے ستارے ہیں۔ اگر وہ حال اس انسان کا بھی ہوتا تو پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان یہ ہے کہ اس کے سامنے خیر کا راستہ بھی موجود ہے، شر کا راستہ بھی موجود ہے۔ اختیار اللہ پاک نے اس کو دونوں دے دیے، خیر کو قبول کرنے کا بھی اختیار دیا ہے، شر اور گناہ کو کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ جب یہ اپنے اختیار سے خیر کو قبول کرے گا تو اجر پائے گا، اور اپنے اختیار سے گناہ کو قبول کرے گا تو یہ سزا پائے گا۔ اسی چیز کا نام ہے امتحان۔ امتحان تو جب ہی ہوتا ہے، بھائی ایک آدمی نابینا ہے، آپ نے کہا کہ اس نے ساری زندگی بد نظری نہیں کی، اس نے تو دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو، غیر محرم پر تو اس کی نگاہ گئی نہیں ہے۔ ایک آدمی گونگا ہے، آپ نے کہا کہ اس نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، مثلا اس نے ساری زندگی غیبت کی ہی نہیں ہے، تو بھائی اس نے غیبت کی ہی نہیں ہے، اس کے پاس بولنے کا، غیبت کرنے کا ذریعہ ہی نہیں تھا، گناہ کو دیکھنے کا اس کے پاس ذریعہ ہی نہیں تھا، سبب ہی نہیں تھا، تو وہ اس کا کمال تو نہیں ہے۔ ایک آدمی گناہ کو دیکھ سکتا ہے، بد نظری کر سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان کی وجہ سے جب بچتا ہے اور رکتا ہے، نظر نیچی کرتا ہے، اس پر اجر ملے گا، اس پر اجر ملتا ہے۔ تو یہ ہے انسان کا امتحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بھی آزادی دی، اور اس کو بھی اللہ پاک نے انسان کو بہکانے اور ورغلانے کا اختیار دیا۔ ادھر ہدایت کا سبب بھی اللہ نے پیدا کیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ چھوڑا جو اس کو ہمیشہ نیکی کی تلقین کرتا رہے۔ نمبر 2، انسان کے دل کے اندر اللہ کی محبت اتنی ڈال دی اور اللہ کا خوف بھی اتنا فطرت میں رکھا کہ اس کے اندر یہ تخم اور یہ بیج موجود ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کرے، اور پھر فرشتہ بھی موجود ہے ساتھ جو اس کو ہمیشہ خیر کی بات ڈالتا ہے۔
پھر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، کتابوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور دنیا میں نہ جانے اور کتنے راستے انسان کو سمجھنے اور ہدایت پر لانے کے کتنے اسباب پیدا فرمائے۔ اور دوسری طرف جو گمراہی کے اسباب ہے، شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، اور انسان کے اندر ایک نفس اللہ نے چھوڑا ہے کہ شیطان آ کر اس نفس پر محنت کرتا ہے اور نفس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، اور نفس اس وسوسے کو قبول کرتا ہے۔ ادھر سے ایمانی طاقت کمزور ہوتی ہے تو نفسانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب جتنے بھی دنیا کے اندر ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال سے روحانی طاقت بڑھتی ہے اور یہ نفسانی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ قریب قریب رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ روحانی طاقت اوپر آ جائے اور نفسانی طاقت تاکہ کمزور پڑ جائے، گناہ کرنے کی طاقت کمزور پڑ جائے اور نیکی کرنے کی طاقت تاکہ اوپر غالب آ جائے۔ اس لیے اللہ پاک نے گاہے بگاہے عبادات کا انتظام بھی ایسا رکھا کہ ہر کچھ وقت کے بعد ایمان والوں کی سروس ہوتی رہتی ہے، ان کے ایمان کو تازگی ملتی رہتی ہے۔ تو یہ ہے امتحان۔ تو اس لیے فرمایا قال اذهب، چلو جا تو، فمن تبعک منہم، جو بھی تیری پیروی کرے گا ان انسانوں میں سے، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، تو بے شک جہنم بدلہ ہے تم سب کا، اور پورا پورا بدلہ ہے، تمہارے کیے کا پورا پورا بدلہ ہے اور سزا ملے گی۔ واستفزز من استطعت، واستفزز، استفزاز کہتے ہیں ڈھگمگانا۔ جب کسی آدمی کو آپ یا بچہ جب کھڑا ہوتا ہے تو لڑکھڑا رہا ہوتا ہے، ڈگمگا رہا ہوتا ہے، اس کو گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو وہ ہے کہ جو آدمی دین پر کھڑا ہے، استقامت اختیار کیے ہوئے ہے، اللہ کی فرما برداری پر جمع ہوا ہے، جاؤ جا کر اس کو ڈگمگا، تو کر لے جو کرنا ہے اس کو، اور اس کو جتنا تو نے ورغلانا ہے ورغلا لے۔ کیسے؟ واستفزز من استطاعت، اس کے قدم اکھیڑ جا کر، من استطاعت، جس کی تو استطاعت رکھتا ہے۔ کیسے؟ بصوتک، اپنی آواز سے۔ یہاں شیطان کے ورغلانے کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ کن کن راستوں سے شیطان ورغلاتا ہے۔ شیطان اپنی آواز سے ورغلاتا ہے۔ آواز کون سی آواز ہے؟ آواز حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کی آواز، جس کو اللہ نے فرمایا بصوتک، اپنی آواز سے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ یہ دنیا کے موسیقی کے سارے آلات یہ شیطان کی آواز ہے۔ موسیقی کے آلات، طبلے، گاجے، باجے، گھنٹیاں، موسیقی کی، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ شیطان کی آوازیں۔ اور ان آوازوں کو حدیث پاک میں بدترین زنا کہا گیا۔ یہ کانوں کا زنا ہے، جو لوگ خوشی سے اور شوق سے اور رغبت سے موسیقی کو سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے، کانوں کا زنا تو ضرور کر رہے ہیں۔ یہ کانوں کا زنا ہے کہ کانوں کی لذت کے لیے موسیقی کی آواز کا سننا۔ اسی طرح سے وہ عورت کہ جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا اور اس انتقال پر جو وہ آواز نکالتی ہے، بین کرتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، زور سے روتی ہے، یہ آواز بھی شیطان کی آواز ہے۔ اس کو بھی شیطان کی آواز کہا گیا۔ نوحہ، اس کو بھی شیطان کی آواز کہا گیا۔ اس آواز کا نکالنا بھی حرام اور اس کا سننا بھی حرام ہے، گناہ کی بات ہے۔ لہٰذا ایسے مواقع پر اہل خانہ کو، گھر والوں کو، سب کو تسلیاں دیا کریں کہ ایسی آواز نہ نکالیں جن آوازوں سے شیطان خوش ہو اور جو آوازیں صاف صاف شیطان کی طرف جائیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو موسیقی ہے، غنا اور گانا ہے، جس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے نفاق پیدا کرتا ہے جیسے کہیں پانی گرتا ہے تو کھیتی اگتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین سے سبزہ کیسے اگتا ہے؟ جیسے وہ بارش سبزے کو اگاتی ہے، اسی طرح سے موسیقی یہ انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، یہ نفاق کو اگاتا ہے۔ اس آواز سے بچنے کا اس قدر التزام و اہتمام تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے یہاں کہ جب ایسی آواز سنتے تھے تو اپنے کانوں کو ٹھونس لیتے تھے، انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے تھے تاکہ یہ غلیظ اور گندی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ یہ زہر ہے۔ اور اس کیا زہر ہے؟ یہ اندر کیا اگائے گا؟ نفاق پیدا کرے گا۔ اور آج ہم کتنا ان آوازوں کو سنتے ہیں۔ آج گھر گھر کے اندر موسیقی کے آلات موجود ہیں، گھر گھر کے اندر طبلے موجود ہیں،
گھر گھر کے اندر آج گٹار اس قسم کی لغویات اور فضولیات موجود ہیں، اور کچھ نہیں تو موبائلوں کے اندر ایسی واہیات تواہیات کی گھنٹیاں ہیں. یہ جب گھنٹی بجتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کان جو سن رہا ہے، یہ موسیقی کی آواز جب سنتا ہے کان، تو اس کان کے اندر یہ نفاق تو جا رہا ہے، غیر اختیاری طور پر جا رہا ہے. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کو بدلو اور بہتر کرو، اس قسم کی چیزوں کو اپنے سے دور رکھو. موبائل فون ایک ضرورت کی چیز ہے، اس ضرورت کی چیز کو ہم نے اپنے ایمان کو بگاڑنے کا ذریعہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس میں سادی ٹونز اور گھنٹی بھی لگ سکتی ہے، جس کا مطلب صرف اطلاع ہے، فون کا آنے کی اطلاع ہے، اور خدا نخواستہ جب وہ مسجد میں بج جائے تو الامان والحفیظ، سب کی نماز تباہ ہو. مسجد میں ایک آدمی موسیقی کا آلہ لے کے آیا ہوا ہے، دکھاؤ. مسجد میں ایک آدمی گانے کا آلہ لے کر آیا ہوا ہے، وہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ. تو یہ ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، جس کو بہکانا ہے بہکا جا اپنی آواز سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِّلِكَ، وَأَجْلِبْ اور چڑھا ڈال ان پر، بِخَيْلِكَ اپنے سواروں کو، وَرَجِّلِكَ اور اپنے پیادوں کو، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور جا کے ان کے مالوں میں بھی شریک ہو جا اور ان کی اولادوں میں بھی شریک ہو جا. یہ شیطان کے ورغلانے کے راستے ہیں. مال میں کیسے شریک ہوتا ہے؟ مال آپ کماتے ہیں، حلال اور طیب مال کماتے ہیں، لیکن اس حلال اور طیب مال میں سے آپ جب اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں شیطان کی چاہت پر، تو شیطان نے آپ کے مال میں شراکت داری کر لی ہے. یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے تھا، جب معاصی اور نافرمانیوں کے اندر لگتا ہے تو گویا کہ شیطان آپ کے مال میں شریک ہو گیا. اولاد کی جیسے تربیت کرنی چاہیے تھی اس طرح سے تربیت ایک شخص نہیں کرتا، وہ گناہ اور نافرمانی اور معاصی کی طرف لے کر جا رہا ہے اپنے بچوں کو، تو گویا کہ شیطان بھی یہاں شریک ہے، یہاں شیطان بھی شریک ہے. اور صاف صاف بات ہے، ایک حدیث میں بھی بتایا گیا کہ ازدواجی تعلق قائم کرتے وقت اس دعا کا نہ پڑھنا جو دعا اس وقت تلقین کی گئی، اگر وہ دعا زوجین نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان اس موقع پر دخل اندازی کرے گا، اور پھر اس شیطان کا بدترین اثر اولاد کے اندر آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں کے متعلق آپ نے دعا اور ہدایت تلقین نہ فرمائی. یہ امتحان ہے کہ وہ ظالم شیطان اس جگہ پر بھی دخل اندازی کرتا ہے، وہاں پر بھی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے وعدہم اور کہا تو وعدے دے دے، یقیناً شیطان کے وعدے جھوٹے ہیں. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، تو اللہ نے بتایا دیکھو شیطان تمہیں لاکھ وعدے دے، اس کے وعدے کیا ہے؟ جھوٹے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے، اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندے، میرے مقرب بندے، لیس لک علیہم سلطان، آپ کا کوئی زور ان پر نہیں چل سکے گا. تو پھر ہم اگر شیطان کے داؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ ہماری خود حفاظت کر لے گا. اور اس ظالم کے بڑے بدترین اور سخت حملے ہیں بھائی، ان حملوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ ایمان کو تباہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے. یہ آنکھوں کو غلط استعمال کرا کر ایمان تباہ کرتا ہے، کانوں کو غلط استعمال کرا کے ایمان تباہ کرتا ہے، زبان سے غلط جملے کہلوا کر یہ ایمان تباہ کرتا ہے. ایک آدمی جو چوری چگاڑی زنا شراب اس قسم کی معاصی کے اندر مبتلا ہے تو شیطان اس سے مطمئن ہے کہ یہ میرے راستے پر چل رہا ہے. جیسے ہی وہ آدمی نیکی کی طرف آتا ہے، اطاعت اور فرما برداری کی طرف آتا ہے، شیطان کی محنت اس پر بڑھ جاتی ہے، وسوسے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، اور اب اسے پتہ ہے کہ اس نے گندگی کا ماحول چھوڑا ہے، نیکی کا ماحول اس نے اختیار کیا. اب چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، ڈکیتی نہیں کرتا. اب اس کو کیسے ورغلائے گا؟ اب اس کی زبان گندی کرے گا، چغل خوریاں کروائے گا، غیبت اس سے کروائے گا، جھوٹ بلوائے گا، آنکھوں کے اندر اپنے دوستوں کے اپنے ساتھیوں کی حقارت ڈالے گا، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے عیب دکھلائے گا، اور کان غیبت سننے کے رسیا ہو جائیں گے. یہ راستے ہیں، یوں راستوں سے گمراہ کرتا ہے.
کہا یوں تمہیں شیطان وعدے دیتا ہے، لیکن یاد رکھنا شیطان کے وعدے سارے کے سارے جھوٹے ہیں، اور جو میرے بندے ہیں میرے بندوں پر اس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا پروردگار وہ خوب کام بنانے والا ہے۔ اگر ایک آدمی شیطان کے داؤ سے بچنے والا ہے تو اللہ ضرور اس کا کام بنائے گا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تم دیکھو تو صحیح تمہارا پروردگار کون ہے، اپنے پروردگار تو کو تو پہچانو۔ ربکم تمہارا رب، الذی یزجی لکم الفلک جو چلاتا ہے تمہارے نفع کے لیے الفلک کشتیوں کو، فی البحر سمندروں میں، لتبتغوا من فضلہ کیوں؟ تاکہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ ایک ملک سے دوسرے ملک روزیوں کو لے کے جاتے ہو، اسباب برآمدات درآمدات کے سلسلے تمہارے جو چلتے ہیں، انہ کان بکم رحیما، اور تمہارا اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، ورنہ سمندروں کے اندر ہی اگر تمہیں ڈبو دے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اب ایک مثال سمجھائی، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور فرمایا کہ وہ وقت یوں دیکھو، اِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ جب تمہیں تکلیف پہنچے، فی البحر سمندر کے اندر، سمندر میں کیا تکلیف پہنچتی ہے؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی طرح سے حتیٰ اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ فرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انهم احیط بهم دعوا اللہ مخلصین له الدین۔ کا حال یہ ہوتا ہے جب سمندری سفر کرتے ہیں، جہازوں میں کشتیوں میں جب سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی کی ہوا بالکل موافق ہو رہی ہوتی ہے، خوش ہوتے ہیں، مستی موج میں سفر چل رہا ہوتا ہے، مستی موج میں اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور نافرمانیاں کرتے ہوئے، مستیاں کرتے ہوئے سفر چل رہا ہے۔ حتیٰ اذا جاءتها ریح عاصف، یہاں تک کہ باد مخالف جب آ جائے، مخالف ہوا سمندر کی آ جائے، اور وجاءهم الموج من كل مکان، اور جب تیز اور تند آندھی سمندر میں چلے تو پھر اس تیز اور تند آندھی کی وجہ سے موجیں اٹھتی ہیں، اور بکھری ہوئی موجیں جب سامنے آتی ہیں، اور وہ ایسی موجیں کہ جو جہاز سے بھی اوپر بلند جا رہی ہوتی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے ہیں، ہر طرف سے موت ہی موت ہے، ادھر سے موجوں کے تھپیڑے، ادھر سے موجوں کے تھپیڑے، ساحل بہت دور ہے، کوئی بچنے کا راستہ بیچ میں نہیں ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ آج سب بت بھول جاتے ہیں، آج سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اور فرمایا فلما نجاہم الی البر، اور جب ہم خشکی دیتے ہیں، خشکی طرف نجات دے دیتے ہیں، پھر اذا ہم یشرکون، پھر مشرک بن جاتے ہیں، پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ آج یہ مزاج ہر انسان کا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سمندری سفر میں یہ حالت پیش آئے، بھائی دنیا میں بھی آپ کسی بھی سفر میں ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ سفر میں ہی یہ حالت پیش آئے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے ایسی کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہر طرف سے موت کے آثار نظر آنے لگ گئے، اور آدمی سوچے کہ اب کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، خالص اللہ ہی کو پکارتا ہے کہ اللہ اس مشکل سے تو ہی نکال دے، اور جب مشکل سے نکلتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر شرک کرتا ہے۔ سنیے گا کیا شرک کرتا ہے؟ یہاں اپنے آپ کو اللہ کا شریک بنا لیتا ہے۔ دیکھا میں نے یوں تدبیر کی تو یہ مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی، دیکھا فلاں آدمی آ گیا اس نے مجھے، حالانکہ سارے اسباب ختم ہو گئے تھے، اللہ مسبب الاسباب ہے، اس نے نکالنے کا، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بنایا۔ پھر بھی یہ کیا کہتا ہے کہ ہاں دیکھا یہ میرا کمال ہے، میری محنت سے یہ کام ہوا، میں اس مصیبت سے نکل گیا، میرا بیٹا کام آ گیا، دیکھا میرا مال کام آ گیا، مال دیا، کھلایا پلایا، اس سے نجات نہیں ہو گئی۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ مال کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اپنی ذات کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، اپنے خاندان کو اللہ کا شریک بنا رہا ہے، تو یہ بہت گناہ کی باتیں ہیں۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تم سمندروں کے اندر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، إِلَّا إِيَّاهُ، مگر ایک اللہ ہی تمہیں یاد رہ جاتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ، جب تمہیں وہ اللہ نجات دیتا ہے، إِلَى الْبَرِّ، خشکی کی طرف، أَعْرَضْتُمْ، پھر تم توحید سے، اللہ کی وحدانیت سے اعراض کرتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، حقیقت یہ ہے کہ انسان ہے بڑا ناشکرہ، کفور ناشکرہ ہے، انسان بڑا ناشکرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بہت جلد بھول جاتا ہے کہ مجھے اس مصیبت سے کسی نے نکالا ہے،
یہ اپنے خالق کو بھول جاتا ہے تو انسان کا احسان تو بہت دور کی بات ہے۔ اولادیں ماں باپ کو بھول جاتی ہیں۔ آج ماں باپ نے کس مشقت سے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، اور اب جب اپنی جوانی کو پہنچا، اپنے غرور اور تکبر کو پہنچا تو ماں باپ کو بھول جاتا ہے۔ احسان فراموشی کا مادہ اس کے اندر ہے، احسان فراموش۔ اور سورۃ العادیات میں کس قدر شدت کے ساتھ کہا، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے پروردگار کا بہت بڑا ناشکر ہے۔ چھوٹی ناشکری نہیں ہے، بڑا ناشکر ہے۔ قسمیں کھا کر کا، اور عجیب بات، قسم بھی کس کی کھائی؟ گھوڑوں کی قسم کھائی، کہ گھوڑے جو جانور ہیں اور وہ اپنے مالک سے کچھ دانہ پانی چارہ لیتے ہیں اور سارا دن مشقت کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے مالک کو بچاتے ہیں، وہ تو حالت جنگ میں جو گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کی قسم کھائے گی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے جو گھوڑے ہیں، آپ وہ منظر آج نہیں نظر آتا تو اپنے روڈوں پر کبھی کبھی دیکھا کرو۔ ایک گھوڑا تانگے کے نیچے چل رہا ہوتا ہے، اسے مالک نے تھوڑا سا پانی پلایا، دانہ کھلایا، اس کی خدمت کی، تو وہ سارا دن اپنے مالک کے لیے کیا مشقت برداشت کرتا ہے۔ مالک خود سائے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ دھوپ میں چل رہا ہے، اور وہ مالک کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے گھوڑوں کی قسم کھا کر کہا انسان بڑا ناشکر ہے۔ یہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا فرما بردار ہے، کاش کہ انسان اپنے اللہ کا اتنا فرما بردار ہو جاتا، انسان اتنا فرما بردار ہو جاتا۔ انسان باغی ہے، سرکش ہے، اس لیے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکر ہے۔ اور انسان کے متعلق اللہ نے جو حقیقت بتائی ہے بنانے والے نے، جہولا، جاہل ہے، انجان ہے، ظلوماً، یہ ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اپنی جان پر بھی زیادتی کرتا ہے، یہ بھول جاتا ہے، قتور، بخیل ہے، بخل کرنے والا ہے، یئوس، مایوس بہت جلدی ہو جاتا ہے، اللہ پاک سے بہت جلد امید توڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، ٹھیک ہے سمندر سے نکل آئے ہو، موج مستی دوبارہ سے شروع کر دی، باہر نکل کے اس مشکل سے نکل آئے ہو جس میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے نکال دیا اور آپ نے شرک کر لی اور آپ نے اس نکلنے کو اپنی طرف منسوب کر دیا کہ میرا کمال ہے، کوئی بات نہیں، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ پاک تمہیں کسی خشکی میں دھنسا دے؟ تو پھر اب آپ کہو گے کہ نہیں توبہ میری، آج کے بعد سمندر نہیں جاؤں گا، نہ مصیبت میں پھنسوں اور نہ سمندر میں جاؤں۔ ٹھیک ہے بھائی، سمندر میں نہیں جاؤ گے تو اللہ تو قادر مطلق ہے کسی خشکی میں اگر تمہیں پھنسا دے، یخسف بکم جانب البر، کسی خشکی کے کنارے پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دھنسا دے، اور یرسل علیکم حاصبا، یا آسمان سے کوئی اللہ پتھر برسا دے، تو پھر تو جو رب سمندر میں عذاب لانے کی قدرت رکھتا ہے وہ خشکی پر بھی تو لانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنا کام بنانے والا کوئی بھی نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم، کیا یہ بے خوف ہو گئے ہیں، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ پھر سے دوبارہ اسی جگہ پر تمہیں لے آئے۔ کہاں؟ سمندر میں پہلے پھنسا تھا نا، اور اس نے عزم کیا تھا کہ آئندہ میں سمندر میں نہیں جاؤں گا، اللہ کوئی ایسی حاجت پیدا کر دے کہ پھر تمہیں جانا پڑے، یا جس مصیبت سے تم نکل آئے ہو اور نکلنے کے بعد پھر تم نے سرکشی کرنا شروع کر دی، نافرمانی کرنا شروع کر دی، اور کہو گے آئندہ میری توبہ اس مصیبت کے قریب نہیں جاؤں گا، اور نافرمانی اللہ کی کر رہے ہو، اللہ قادر ہے پھر تمہیں اس مصیبت میں گرفتار کر دے۔ اللہ اکبر۔ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، دوبارہ تمہیں وہاں لٹا دے، فیرسل علیکم قاصفا من الريح، اور پھر اللہ پاک سمندری تیز اور تند ہوا تمہارے اوپر وہاں بھیج دے، فیغرقکم بما کفرتم، پھر اللہ پاک تمہیں ہلاک کر دے، غرق کر دے، ڈبو دے، بما کفرتم، تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، اور پھر تم نہیں پاؤ گے ہمارے خلاف کوئی بھی مددگار نہیں پاؤ گے جو تمہاری مدد کرے۔ ثم لا تجد لکم علینا بہ تبیعا، ہمارا پیچھا کوئی نہیں کر سکتا، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں غرق کیا ہے، کیوں ڈبویا ہے، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، پھر انسان کو ترغیب دی گئی کہ دیکھو تمہیں اللہ کو ماننا چاہیے،
اللہ کو ایک ماننا چاہیے، اللہ کی توحید کا اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں سب سے افضل ہم نے بنایا، تو جو مفضول مخلوق ہے، تم سے کمتر ہے، وہ جب اللہ کو ایک مانتی ہے تو تمہیں بھی تو اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یقیناً ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو۔ کیا عزت بخشی ہے؟ ایک تو اللہ پاک نے انسان کی خلقت سب سے خوبصورت بنائی، تمام کے تمام حیوانات سے، جانوروں سے، تمام چیزوں سے انسان سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ نے انسان کو دیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے اعضاء کے اندر اللہ پاک نے تناسب رکھا، ایسا تناسب کسی اور میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، ایسا عقل اور ایسا شعور، ایسی عقل اور ایسا شعور کسی اور مخلوق کے پاس نہیں۔ اللہ نے جو گویائی کی طاقت اسے عطا فرمائی، سمجھنے اور سمجھانے کی طاقت اللہ نے اسے عطا فرمائی، یہ طاقت کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ جو رہن سہن کے بہترین تہذیب اور طریقے اس کو عطا فرمائے، یہ کسی اور مخلوق کے ساتھ نہیں۔ تو اس لیے کہا کرمنا بنی آدم، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے۔ وحملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے اسے سوار کیا ہے۔ حملناہم فی البر، اس کے لیے ہم نے اسباب بنائے ہیں سفر کے، فی البر خشکیوں میں، والبحر سمندروں میں، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے اس کو پاکیزہ روزیاں کھلائی ہیں، قسم قسم کی عمدہ اور لذیذ چیزیں ہم نے اس کو عطا کی ہیں۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے اس کو فضیلت دی ہے اپنی بہت ساری اس مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اس سب سے افضل ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ اسے اللہ کو ماننا چاہیے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور اگر تم نے اس کی لاج نہ رکھی، اپنے اکرم اور افضل ہونے کی لاج نہ رکھی، تو پھر سن لو ایک دن آنے والا ہے، یوم ندعو، جس دن ہم پکاریں گے، کل اناس، ہر انسان کو، ہر مخلوق کو، بامامہم، ان کے پیشوا اور رہبر اور رہنما کے ساتھ، یعنی ہر امت کو نبی کے ساتھ بلایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ہر امت بھی پیش ہوگی، اور امت کے ساتھ ساتھ اس کا رسول اور نبی بھی اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کا نام عمل دے دیا گیا اس کے سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ پڑھ رہے ہوں گے اپنے نام عمل کو اور خوش خوش ہو کر پڑھ رہے ہوں گے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک باریک قسم کا جو دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے جتنا بھی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا، ایک ذرے برابر بھی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا، ایک تنکے برابر بھی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا، پورا پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، یہ قرآن کا انداز ہے کہ جہاں اہل ایمان کا تذکرہ آتا ہے پھر کافروں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو اس دنیا میں اندھا رہا، کیسے اندھا رہا دنیا میں؟ قرآن سے اندھا رہا، اللہ کی آیات اور دلائل اور نشانیوں سے آنکھیں اس نے بند کر رکھی رہی اور نہ سمجھا، فہو فی الآخرۃ اعمی، پھر وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، حقیقت میں اس کو اندھا کر دیا جائے گا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا ہم دنیا میں اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے، اور وہ یہ کہے گا کہ اللہ دنیا میں تو میں بینا تھا، تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، میری آیات اور نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں، تو نے انہیں بلایا تھا، لہٰذا آج تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ راستہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ بات یاد رکھیے گا، اگر عام آدمی تو عام آدمی ہے، اگر رسول بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جہاں پھرنا ممکن بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ کی توحید سے، اللہ کی بات سے پھر جائے، ممکن بھی نہیں ہے، لیکن سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی ایسا کر لے اور آپ بھی اگر پھر گئے ہماری وحی سے، تو پھر یاد رکھیے گا آپ کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا بھی کوئی معین اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کی زندگی میں بھی شرک پایا گیا، اس قرآن سے اگر اعراض اور منہ موڑنا پایا گیا، تو آپ کا یہ بلند منصب اور مقام بھی ختم ہو جائے گا، پھر آپ کا کوئی معین اور مددگار نہیں ہوگا۔
تو یہ سمجھانا اصل میں امت کو مقصود ہے کہ دیکھو اللہ پاک کی بات پر عمل کرنا، اللہ کی توحید اور وحدانیت پر ایمان رکھنا کتنا بلند مقام ہے کہ اس سے نبی بھی مستثنا نہیں ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے نبی قریب ہے، ممکن ہے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ لِيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي، یہ کوشش کر کے آپ کو پھیر رہے ہیں، فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، یعنی قرآن۔ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اوپر آپ گھڑ لیں اپنی طرف سے۔ سن لے وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو کوئی ورق لا نہیں سکتا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عصمت اور پاک دامنی، معصوم ہونا۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو معصوم نہ بناتے، آپ کو پاک دامن نہ کرتے، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو شاید آپ ذرا سا ان کی طرف کسی قسم کا میلان اختیار کر لیتے، ذرا سا آپ ان کی طرف میلان اختیار کر لیتے۔ لیکن طے شدہ بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر ذرا سا بھی کافروں کی طرف میلان نہیں ہوا۔ اب اس کو ایک سورہ ہود کی آیت سے آپ جوڑیے گا تو بڑا معنی واضح ہو جائے گا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہا اے مسلمانوں ظالموں کی طرف ذرا سا میلان بھی نہ اختیار کرنا، اگر تم نے میلان بھی اختیار کیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جہنم کی آگ تمہیں پہنچے گی۔ میلان کیسے اختیار کرنا ہوتا ہے؟ ایک کافر کی تہذیب آپ کو اچھی لگنے لگے، ایک مسلمان کو کافر کا طور طریقہ اچھا لگنے لگے، ایک مسلمان کو کافر کی زندگی اچھی لگنے لگی کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کلمے کی صفت اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کافر کو اپنے سے، اس کی تہذیب کو، اس کے معاشرے کو، اس کے طور طریقے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی طرف میلان اور تمنا کرتا ہے کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں، تو پھر یہ بڑے خطرے کی بات ہے، یہ خطرے کی بات ہے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، اے نبی اگر آپ نے ایسا کر دیا، ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، تو پھر آپ کو دنیا کے اندر بھی تکلیف پہنچے گی، دوہری تکلیف، ضِعْفَ الْحَيَاةِ دنیا میں بھی، اور وَضِعْفَ الْمَمَاتِ اور موت کے بعد بھی ڈبل، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اور پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، اور یہ قریب تھا کہ یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، آپ کو مکہ سے نکال دیں، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے مکہ سے نکالنے پر مجبور کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا اس وقت آپ کو ہجرت کا حکم دیا۔ دیکھیے اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ چھوڑا ہے صرف اس لیے نہیں کہ کافروں کی باتوں سے، کافروں کی ایذاؤں سے اور تکلیفوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز آ گئے تھے، نہیں، اب وہاں ماحول سازگار نہیں تھا، اس ماحول کے اندر رہ کر دین کی نشر و اشاعت ممکن نہیں تھی، اس لیے باذن الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، فرمایا یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اللہ کا ضابطہ چلا آ رہا ہے کہ جب رسول اس شہر سے نکلتا ہے اس کے بعد قوم پر عذاب آتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مکہ سے نکلے اللہ نے قحط سالی میں مبتلا فرما دیا، اور اس قحط سالی سے اللہ نے نجات دی، پھر اس کے بعد بدر کے اندر یہ سارے کے سارے رؤساء اور سردار مارے گئے، اور اس طرح سے اللہ پاک نے مکہ والوں کی کمر کو توڑ دیا،
کہا یہ اللہ کا طریقہ چلا آ رہا ہے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، آپ ہماری سنت اور ہمارے قانون میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پائیں گے کہ یہ قانون پہلوں کے لیے کچھ اور تھا اور تمہارے لیے کچھ اور ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، اللہ کی مدد لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، یوں اللہ کی مدد آئے گی۔ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے بعد، یہ آپ کے فرائض منصبی آئے، انہیں آپ ادا کریں۔ سورج کے ڈھلنے کے بعد آپ نماز ادا کیجیے۔ الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، اندھیرے تک، وہ قرآن الفجر، اور اسی طرح سے فجر۔ یہاں پانچوں نمازوں کا تذکرہ ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کیجیے سورج کے ڈھلنے کے بعد۔ کون سی نماز؟ ظہر کی نماز۔ الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، ساری نمازیں اس میں آ جائیں گی۔ بھائی سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد عصر پڑھی جائے گی، پھر رات کے آغاز میں مغرب ہوگی، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا تو کیا پڑھیں گے؟ عشاء پڑھیں گے۔ 4 نمازیں آئیں۔ وقرآن الفجر، اور فجر کی نماز۔ قرآن الفجر کا معنی ہے صلاۃ الفجر، فجر کی نماز مراد ہے یہاں پر، چونکہ فجر کی نماز کو قرآن الفجر سے اس لیے تعبیر کیا، فجر کا قرآن کے فجر کی نماز میں سب سے لمبا قیام ہوتا ہے، لمبی قرات کی جاتی ہے، اس لیے اس کو قرآن الفجر کہا۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہا بے شک صبح کی نماز ایسی ہے کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدل رہی ہوتی ہے، جو رات سے کائنات کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، انسانوں کے اعمال کو دیکھ رہے اور اسی طرح سے ان کی دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ رات کو آنے والے فرشتے صبح کے وقت اوپر جاتے ہیں واپس، اور صبح نئے فرشتے آتے ہیں۔ فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کر ذکر اذکار میں مشغول ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو رات کو آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی آپ کا آخری عمل دیکھا کہ آپ نماز میں ذکر اذکار میں مشغول تھے، اور جو صبح کے وقت فرشتے آئے انہوں نے بھی آپ کا پہلا عمل یہ دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول تھے۔ اب جب یہ فرشتے جاتے ہیں اوپر صبح کو جو گئے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے باوجود جاننے کے کہ میرے فلاں فلاں بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ آپ کی بندگی اور عبادت میں لگا ہوا تھا، ذکر اور نماز میں مشغول تھا۔ پھر وہ جو فرشتے صبح آئے تھے وہ جب شام کو واپس جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ جب تم گئے تھے تو میرے فلاں بندے کو کس حال میں آپ نے پایا تھا؟ تو اللہ پاک کے سامنے فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیری عبادت کرتا ہوا پایا ہم نے اس کو۔ تو 2 فرشتوں کی 2 جماعتیں آپ کے حق میں گواہ بن رہی ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یہ ایک اضافی عبادت آپ کو دی گئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور فرمایا رات کا کچھ حصہ اس میں آپ جاگ لیا کریں۔ فَتَهَجَّدْ بِهِ، جاگ لیا کریں۔ تہجد کی نماز، تہجد کہتے ہیں سو کر اٹھنا، وجود سے ہے، اور کہا جاتا ہے سو کر اٹھنا وہ نماز تہجد کہلاتی ہے۔ دیکھو اچھی طرح سے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اعلیٰ اور بلند درجہ تو وہی نماز تہجد کا ہے کہ جب آپ کچھ نیند لیں اور رات کے آخری پہر میں آپ اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، 2 رکعتیں 4 رکعتیں 6 8 جو سہولت سے ہو وہ آپ پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد استغفار کر لیں، توبہ اور استغفار میں مشغول رہے صبح صادق تک۔ یہ ہے اصل تہجد کا طریقہ۔ لیکن اگر ایک آدمی کو یہ نصیب نہیں ہو سکتا تو پھر وہ رات جب سونے لگتا ہے تو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھ لے تو یہ بھی تہجد کے قائم مقام ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ادنا سے ادنا درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ کم از کم 2 نفل تو پڑھ لیا کرے، اس کا تو اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہاں سے لے کر آخر تک یہ 2 آیتیں بنتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی رات کو سونے سے پہلے ان کو پڑھ لیتا ہے یہ 2 آیتیں بھی اس کی رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب محدثین نے لکھا ہے، بعض نے کہا کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیام اللیل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، اور بعض نے کہا کہ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کفالت کرتی ہیں۔ اور خاص تاکید فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام ان 2 آیتوں کے متعلق کہ رات سونے سے پہلے ان کو ضرور پڑھا جائے، اور اپنی اولادوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بھی بات مروی ہے کہ وہ محروم شخص ہے وہ مرد اور عورت جو رات سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت نہ کرے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔
فرمایا کہ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، یہ 5 نمازوں کے علاوہ ہم نے اضافی عبادت آپ کو دی ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے تیرا پروردگار تمہیں مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے میدان محشر کا حساب و کتاب شروع ہوگا، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ اور جو بھی آدمی قیام اللیل اختیار کرے گا اللہ پاک اس کو بہت بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یقیناً اللہ کا قرب نصیب نہیں ہوگا، اللہ پاک کا تعلق اور اللہ کی ولایت اور اللہ کی دوستی بغیر تہجد کے نصیب نہیں ہوتی، اس لیے قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، اور آپ یہ دعا کیجئے اے میرے پروردگار ادخلنی مدخل صدق، مجھے آپ داخل کیجئے بہترین طریقے سے، واخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکالیے اچھے طریقے سے، یعنی جب میں مدینہ میں داخل ہو جاؤں تو عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤں، اور مکہ سے نکلوں بھی تو عزت کے ساتھ نکلوں۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ آپ بنا لیجئے میرے لیے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا، اے اللہ ایک غلبہ اپنی طرف سے مجھے عطا فرمائیے، ایک رعب اور دبدبہ مجھے عطا فرمائیے، اور وہ اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام نے ایک ریاست قائم فرمائی۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور آپ یہ کہہ دیجئے اب آ گیا ہے حق اور بھاگ رہا ہے باطل، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی بھاگنے والا، بے شک باطل تو ہے ہی ناکارہ۔ یہ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کو پڑھا تھا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ علیہ السلام بتوں کو گرا رہے تھے، بیت اللہ کے اندر جو بت موجود تھے چھڑی سے آپ ان کو گرا رہے اور آپ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اہل ایمان کے لیے جو شفا ہے، ما هو شفاء، اس میں شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور اس میں رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ کیا شفا ہے؟ اس میں شفا ہے یعنی باطل اور فاسد عقائد سے، باطل نظریات سے، اور باطل نظریات اور عقائد سے شفا ہوتی ہے، اور اس کے لیے اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے، چونکہ دل کفر کے دل میں اگر کفر ہے، دل میں اگر نفاق ہے، اور دل میں اگر جناب شرک اور ظلم اور زیادتی ہے تو یہ بیمار ہے۔ اس بیمار دل کی شفا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیات ہے۔ لہٰذا قرآن کو جب پڑھا کریں تو شفا کی نیت سے بھی پڑھا کریں، شفا کی نیت کر کے پڑھا کریں کہ اے اللہ اس قرآن میں تو نے شفا رکھی ہے، اس کی میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کی برکت سے اے اللہ میرے دل کو شفا عطا فرما، میرے دل کو کفر سے پاک فرما، شرک سے پاک فرما، نفاق سے پاک فرما، دنیا کی محبت سے پاک فرما، اور اس کے علاوہ ظاہری بیماریوں کی بھی شفا ہے، اس کی بھی نیت کر لیا کرے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور جب انسان عمل کرتا ہے تو اس کے لیے رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کا تو خسارہ ہی بڑھتا چلا گیا۔ جب آیات اترتی ہیں، جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، انسان کا حال یہ ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، انعام برساتے ہیں، چاہے مالی انعام ہو، چاہے صحت کا انعام ہو، چاہے عزت کا انعام ہو، تو کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ، یہ منہ موڑتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی کروٹ کو موڑ لیتا ہے۔ أَعْرَضَ کا معنی ہے کسی بھی چیز میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں لیکن آپ کی بات سے میں نے اعراض کر لیا، آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، میں نے آپ کی بات کو سنی انسنی کر لیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اعراض، میں نے اعراض کیا، میں نے آپ کی بات کو نہیں سنا۔ نآ بجانبی کا مطلب کیا ہے؟ پہلو موڑ لینا، میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تو ایک اعراض ہے اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر آدمی اعراض کرے، اور نآ بجانے کا مطلب کیا ہوا؟ عرض کیا کہ مجلس آدمی چھوڑ کے چلا جائے۔ تو کہا کہ انسان کا حال یہ ہو گیا کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، اعرضا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ اعراض کرتا ہے، وہ نآ بجانبہ، اور اپنی کروٹ کو دور کر لیتا ہے، مجلس چھوڑ کے بھاگتا ہے، دین کی مجلس سے میں نہیں بیٹھتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے اب کان یئوسا، سب سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے،
کل یعمل علی شاکلتہ، ہر انسان چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، یعمل عمل کر رہا ہے علی شاکلتہ، اپنے ڈگر پر، اپنے ڈھب پر، اپنے طریقے پر ہر کوئی عمل کر رہا ہے۔ کافر اپنے کفر پر جمع ہوا، ایمان والا اپنے ایمان پر۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ سوال ہے ایک کہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہ روح کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین جب عرب کے گوشے گوشے میں پھیل گیا اور خبر پہنچ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، نماز اور صدقے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے بتوں کی بندگی سے وہ روکتے اور منع کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں، تو یہ خبر جگہ جگہ پھیل گئی۔ اب مشرکین نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ جو خبریں بتاتا ہے کہ میں رسول ہوں یہ درست ہیں یا نہیں، لہٰذا ہم کسی جاننے والے سے پوچھیں۔ تو رفت ان کی پہلے سے رہتی تھی یثرب کی طرف، جو مدینہ منورہ بعد میں بنا، اور وہاں یہود آباد تھے۔ یہود جو آباد تھے، ان یہودیوں کے ایما اور اشاروں پر مشرکین نے رسول اللہ سے سوال کیا، اور یہودیوں نے کہا کہ آپ اس شخص سے سوال کریں، چند سوال اس سے پوچھیں، اگر ان سوالات کا جواب یہ دے دیتا ہے تو یہ نبی ہے، اور اگر نہیں ایسے جواب دے دیتا ہے تو پھر یہ نبی ہے، نہیں جواب دیا تو یہ رسول نہیں ہے۔ تو ان سوالات میں سے ایک سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون ہے، ان کا کیا قصہ ہے، اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا کہ ان کا کیا قصہ ہے، اس کی کیا تفصیل ہے، اور تیسرا سوال تھا روح کیا چیز ہے۔ تو دو سوالوں کے جواب مفصل آئے ہیں سورۃ الکہف کے اندر، ذوالقرنین کا بھی قصہ تفصیلی ذکر کیا گیا اور اصحاب کہف کا قصہ بھی تفصیلی ذکر کیا گیا، آگے سورۃ الکہف میں آئے گا۔ اور ایک سوال کا جواب اجمالی دیا گیا ہے، قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے روح ایک اللہ کا حکم ہے، وہ انسان کے اندر موجود ہے، تو انسان دیکھ رہا، سن رہا، کھا رہا، پی رہا، چل رہا، جیسے ہی وہ اللہ کا حکم اندر سے نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں موجود ہیں لیکن دیکھنے سے اب قاصر ہو گیا، کان موجود ہیں سننے سے قاصر ہو گیا، جسم کے سارے اعضاء موجود ہیں لیکن اب جسم کے دھڑکنے سے اور حرکت کرنے سے یہ کیا ہے، قاصر ہو گیا۔ کیا چیز اس کے اندر سے نکل گئی ہے؟ اللہ کا امر، اللہ کا حکم اس سے نکل گیا۔ تو یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل کہہ دیجئے الروح من امر ربی، روح تو میرے رب کا حکم ہے۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ اس دنیا میں تمہیں ہر چیز کا علم ہو جائے، روح کی حقیقت کیا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھیں، یہ جسم میں کہاں ہے، کیسی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، ہر چیز کی معلومات تمہارے پاس ہے کہاں۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، وَلَئِن شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے ہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مشرکین کے ایمان نہ لانے پر کبھی کبھی غمگین ہوتے تھے، اور یقیناً یہ غم فطرت ہے انسان کا کہ میں اتنے اخلاص سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، اور یہ بات سن نہیں رہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہتے تو یہ ساری کی ساری وحی کا نظام اور جو ہم نے اتارا ہے ہم آپ کے ذہن سے اس کو نکال دیتے، پھر آپ اس کو واپس لانے کی بھی قدرت نہیں رکھتے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر واپس کرنے کے لیے ہمارے پاس آپ کوئی بھی کارساز کام بنانے والا نہ پاتے، الا رحمۃ من ربک، ہاں مگر تیرے پروردگار کی رحمت ہے اس لیے ہم نے وحی کو برقرار رکھا۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، تیرے رب کا فضل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، آپ فرما دیجئے ان اجتمعت الانس، جمع ہو جائیں انسان بھی، والجن اور جنات بھی، کس بات پر؟ علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کی ایک مثال تو لے کر آئیں۔ لا یاتون
یأتون بمثلہ، اس کی مثال نہیں لا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض کے مددگار بھی بن جائیں، یعنی جن انسانوں کے مددگار اور انسان جنات کے مددگار بن جائیں، سب ایک دوسرے کی مدد کریں، اور سب کے سب انسان اور جنات کائنات کے مل کر اس قرآن کی مثال لانا چاہیں لیکن نہیں لا سکتے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ یہ قرآن کی مثال نہیں کوئی لا سکتا، کیسے نہیں لا سکتا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ قرآن کی مثال نہیں لا، 3 چیلنج قرآن کرتا ہے۔ پہلا چیلنج یہ آیا ہے کہ پورے قرآن کی مثال لاؤ، دوسرا چیلنج آیا ہے 10 آیات کی مثال لاؤ، تیسرا چیلنج آیا ہے 10 آیات کی 10 صورتوں کی، تیسرا چیلنج آیا ہے صرف فأتوا بسورۃ من مثلہ، ایک صورت کی مثال تو لے کے آؤ، انا اعطیناک الکوثر جتنی ہی بنا کے لے آؤ، لیکن کوئی بھی نہ لا سکا۔ یہ تدریجاً اللہ پاک نے چیلنج دیے ہیں، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں تھا، اللہ کو ازل سے یہ بات معلوم تھی کہ ایک صورت کی مثال بھی نہیں لا سکیں گے، چہ جائے کہ 10 صورتوں کی مثال لائیں یا چہ جائے کہ پورے قرآن کی مثال لائیں، لیکن اللہ پاک نے تدریجاً یہ حکم دیا کہ لاؤ مثال اس کی، تو قرآن کی مثال کوئی نہیں لا سکا۔ دیکھو، ایک تو قرآن مجید معجزہ ہے، معجزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنے والی چیز، جو دوسروں کو عاجز کر دے، دوسرے اس کی مثال لانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔ جیسا کہ صالح علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل رہی ہے، تو یہ معجزہ ان کا ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، مادرزاد اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو ان کو بینائی آ جاتی، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ نمبر 1، کس چیز میں مثال نہیں لا سکتا؟ اس کی جو فصاحت اور بلاغت، اس کی جو چاشنی اور اس کا جو لطف ہے، اس کی مثال کوئی نہیں لا سکتا۔ اور چونکہ قرآن مجید کہ اول مخاطب جو لوگ تھے، سب سے پہلے مکہ والے لوگ، اور ان کے ہاں عربی زبان اتنی عروج پر تھی کہ وہ عربوں کے سوا اپنے قریشیوں جزیرۃ العرب میں جو رہنے والے لوگ تھے، ان کے سوا باقی دنیا کو گونگا کہتے تھے بولنا تو ہمیں آتا ہے، ان کو بولنا کہاں آتا ہے؟ یہ گونگی کائنات ہے سارے۔ عجم کا مطلب کیا ہے؟ گونگے۔ ہمیں وہ عجم کیوں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ گونگے، ان کو بولنا نہیں آتا۔ تو وہ کیسے بولتے تھے؟ کیا فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی، اپنی زبان پر وہ عبور تھا کہ ایک چیز کے لیے، ایک معنی کے لیے 10 20 30 الفاظ۔ شیر ہے، جنگلی جانور ہے، ہم اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں گے بھائی؟ شیر کہیں گے۔ اور کیا کہیں گے؟ درندہ کہیں گے۔ اور کیا لفظ ہوگا اس کے لیے؟ بس ہماری اردو ختم ہو جائے گی۔ 700 الفاظ ہیں عربی زبان میں شیر کے لیے، یہ اس کی فصاحت ہے، یہ اس کی فصاحت ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کپڑا ہے، اس کا ایک پیس میں یہاں سے پھاڑتا ہوں، کاٹ لیتا ہوں، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ کپڑے کا ٹکڑا۔ کیا کہیں گے اس کو؟ کپڑے کا ٹکڑا۔ اچھا، اگر روٹی کا ایک پیس میں الگ کر دوں چھوٹا سا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ روٹی کا ٹکڑا۔ کسی لکڑی کا چھوٹا سا پیس کاٹ لوں تو کیا کہیں گے؟ لکڑی کا پیس، لکڑی کا ٹکڑا۔ لوہے کا پیس کاٹ لیا تو اس کو کیا کہیں گے؟ لوہے کا ٹکڑا۔ تو ہے وہ ٹکڑا ہی ہے، لیکن ساتھ لوہا لگا دیا، کپڑا لگا دیا، روٹی لگا دی۔ عربی زبان میں ہر شے کے پیس کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہر شے کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ اردو میں ہم کہتے ہیں صبح، صبح سویرے، چلو اور پہلے صبح صادق، صبح سویرے روشنی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اشراق کا وقت آ گیا، جی چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے عربی سے ہی لیے، اردو میں اپنا تو ہے نہیں۔ پھر ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت آ گیا، اور پھر زوال کا وقت آ گیا، شدید گرمی کا ٹائم آ گیا، پھر زوال ڈھلنے کا، پھر ظہر کا وقت آ گیا، اور ظہر کے بعد پھر ہم کہتے ہیں سپہر کا وقت آ گیا، یہی کہیں گے۔
دوپہر سپہر، پھر اس کے بعد جناب عصر کا وقت آ گیا، پھر مغرب ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عشاء ہے، گئی رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، بس ختم ہو جائے گی بات۔ عربی زبان میں 24 گھنٹوں میں سے ہر ایک گھنٹے کے لیے الگ الگ لفظ مقرر ہے، بات سمجھے؟ ہر گھنٹے کے لیے الگ الگ لفظ مقرر ہے۔ یہ ہے فصاحت اس کی۔ تو اتنے فصیح لوگ تھے، اس طرح سے وہ ان کی زبان تھی، اور زبان پر عبور ایسا تھا، ایسا عبور تھا کہ ہم تو کسی جگہ پر جب نثر کلام کرنا ہو، بات کرنی ہو، تو 4 بار پہلے سوچتے ہیں، مضمون تیار کرتے ہیں، اور ان میں سے اگر کسی کو کہا جائے کھڑے ہو کے اپنے گھوڑے کے بارے میں بتاؤ، تو وہ گھوڑے کے بارے میں نثر نہیں شعر کہتا تھا، ایک نہیں سینکڑوں شعر کہہ دیتا تھا۔ یہ حال تھا، ایسے فصیح لوگ تھے، یعنی اتنی ان کو اپنی زبان پر مہارت حاصل تھی۔ اردو زبان ہماری بہت ساری اس کے الفاظ عربی سے لیے گئے ہیں، تقریباً یوں سمجھیے کہ 60 سے 70% الفاظ عربی سے منتخب کیے گئے۔ کچھ الفاظ فارسی کے ہیں، کچھ ہندی کے ہیں، کچھ دیگر مختلف زبانوں کے، لیکن اب اس وقت کی صورتحال یہ کہ ہماری اردو میں تو انگریزی نے اتنا غلبہ کر لیا ہے کہ وہ اس کی حقیقت ہی غائب ہو گئی۔ اور میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آ جائے تو اچھی بات ہے، کیا کہ دیکھو اس اردو زبان پر انگریزی کا غلبہ جو ہو گیا ہے، آج زبانوں پر عربی کے الفاظ، اردو کے الفاظ آنے کے بجائے انگریزی کے الفاظ آ رہے، در حقیقت یہ ہمارے مذہب اور اسلام اور دین پر حملہ ہے۔ اس کو آپ سمجھتے نہیں، اس کو آپ سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ الفاظ جو ہماری اردو زبان کے اندر قرآن کے الفاظ تھے، جب ہم ان الفاظ سے متعارف تھے، ہمارے بچے متعارف تھے، جب وہ لفظ ہمارا بچہ قرآن میں دیکھتا اور وہ لفظ اردو میں استعمال ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو قرآن کا لفظ سمجھ رہا تھا۔ لیکن اب وہ لفظ غائب ہو گیا، اب وہ لفظ کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے، آپ کیسے ہیں؟ تشریف لائیے، تشریف عربی کا لفظ ہے، مزاج عربی کا لفظ ہے، طبیعت عربی کا لفظ ہے، صحت عربی کا لفظ ہے، مریض عربی کا لفظ ہے۔ اب تو پیشنٹ آ گیا اس کی جگہ پر، تو اب مرض تو قرآن میں کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔ جب اس لفظ سے ہماری انسیت نہیں رہی تو قرآن کا ایک لفظ ہماری زندگی سے غائب ہو گیا، جو ہمارے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے تھا، وہ ہماری زندگی سے غائب ہو گیا۔ تو کسی بھی قوم کو اس کے مذہب سے اگر ہٹانا ہو تو اس کی مذہبی زبان بدل دو، مذہبی زبان آپ بدل دیں گے تو ہٹانا آسان ہو جائے گا۔ تو ہماری مذہبی زبان وہ عربی ہے، اسلام کی مذہبی زبان عربی ہے، قرآن سارا عربی کے اندر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، لیکن اردو عربی زبان کے قریب ترین زبان ہے، فارسی عربی زبان کے قریب ترین زبان ہے۔ تو اس لیے اس سے غافل ہونا اور اس سے دور ہونا، اب اس وقت ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ بیچارے نہ انگریزی پوری بول پاتے ہیں اور نہ اردو بول پاتے ہیں، دونوں سے غائب، دونوں سے فارغ ہو گئے۔ سارا دن موبائلوں کے اندر وہ لکھتے تو ہیں، وہ رومن لکھتے ہیں، وہ انگریزی بھی نہیں لکھ سکتا، وہ اردو بھی نہیں لکھ سکتا، وہ انگریزی بھی نہیں سمجھ سکتا، وہ اردو بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اچھے خاصے پڑھے لوگ ایسی فحش غلطیاں کرتے ہیں، جبکہ اردو تو ہماری مادری زبان تھی، قومی زبان تھی، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی مثال جو نہیں لا سکتے، ایک تو اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس جیسی جو زبان میں جو چاشنی اور لطف ہے، اس کا لطف کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا۔ اس جیسا کوئی جملہ بنا کر لے کر آئے، اس جملے کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی جو قرآن کے جملے میں طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اعتبار ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔
نمبر 2، جس طرح سے قرآن مقدس گزشتہ امتوں کے ٹھیک احوال بتاتا ہے، بالکل درست تاریخ بتاتا ہے، ایسا دنیا کا کوئی فرد ایسی تاریخ نہیں بتا سکتا، اس لیے قرآن کی کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ نمبر 3، جس طرح سے قرآن آنے والے حالات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ اگر اس قسم کے اعمال ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، یہ سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی، دنیا کا کوئی فلاسفر، کوئی سمجھدار انسان یہ تجزیہ قائم نہیں کر سکتا کہ یہ ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، جو تجزیہ قرآن نے قائم کیا ہے۔ ایسی مثال نہیں لا سکتا۔ نمبر 4، قرآن مجید جو تہذیب دیتا ہے، جو ثقافت آپ کو دیتا ہے، جو معاشرہ آپ کو دیتا ہے، اس سے بہتر اور بہترین معاشرہ کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن کریم جو زندگی گزارنے کے اصول آپ کو سمجھاتا ہے، ضابطے بتاتا ہے، بہترین محکم ٹھوس ضابطے، ان ضابطوں کو کوئی دنیا کا فرد چیلنج نہیں کر سکتا کہ نہیں اس سے زیادہ یہ بہتر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہر اعتبار سے معجز کلام ہے، اس کی مثال کوئی بھی بولو نہیں لا سکتا۔ ایک اور بات عرض کروں، سنیے گا۔ سورہ یونس میں اس مضمون کو اللہ پاک نے دہرایا ہے کہ اس قرآن کی ایک مثال لے کر آؤ، اور اس سے پہلے اللہ نے آسمان کا بیان کرنا پیدا کیا، زمین کا پیدا کرنا ذکر فرمایا، اور رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ جس طرح سے آسمان کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا ایسا آسمان بنا نہیں سکتا، ایسی کوئی زمین نہیں بنا سکتا، اسی طرح سے پہاڑ کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ وہ اللہ کی صفت خلق ہے، خلق پیدا کرنا، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح کوئی اور پیدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے قرآن اللہ کی صفت کلام ہے، اس طرح کا کوئی اور کلام بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بات یاد رکھیے، اس طرح کا کوئی کلام بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں بھی اکیلا اور اللہ پاک صفات میں بھی اکیلا۔ جیسے اللہ کا خلق پیدا کرنا ایسا کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، جیسے اللہ کا سمع سننا ایسے کوئی نہیں سن سکتا، جیسے اللہ کا بصر دیکھنا ایسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسے اللہ کی قدرت ایسے قدرت کسی کی نہیں، جیسے اللہ کا کلام ایسا کسی کا کلام نہیں۔ یہ ہے بات۔ فرمایا لے آؤ انسانوں کو بھی اور جنات کو اور سب کو جمع کرو، لاؤ اس کی مثال، لیکن کوئی مثال نہیں لا سکتا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور فرمایا ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کے مثالیں ذکر کی ہیں، عمدہ مثل سے مراد عمدہ مضامین، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور انسانوں نے تو انکار ہی کیا۔ وقالوا، اب آپ دیکھیے یہاں سے لے کر رکوع کے آخر تک مشرکین کی طرف سے ہونے والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے جا، ناجائز اور بالکل بیہودہ قسم کے مطالبات رکھے، وہ مطالبات ہیں۔ اب ادھر میری طرف دیکھیں، کئی ادوار گزرے ہیں مخالفتوں کے، یہ بہت پیاری بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ اسے سمجھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ابتدا میں پہلی شروع میں جب آپ نے ایمان اور اسلام کی دعوت دی، آپ رسالت کے منصب پر فائز ہوئے، تو لوگوں نے صرف اتنا سے کہا، کسی کے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آدمی پورے مکہ پر غالب آ جائے گا اور یہ اس کے لوگ گنگائیں گے اور پوری دنیا میں اس کا عروج ہوگا، اس کا راج ہوگا، یہ تصور بھی نہیں تھا۔ مکہ کی اپنی اسٹیٹ اتنی مضبوط تھی، قبائلی نظام اتنا مضبوط تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس نظام کو کوئی چھیڑے۔ کیسر اور کسرا جیسی بڑی بڑی سلطنتیں اس نظام کو نہیں چھیڑ سکتی، ایسا مستحکم ان کا مضبوط نظام تھا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دینا شروع فرمائی تو کہنے لگے مشرکین صابی ہو گیا، جو ایمان قبول کرتا اس کے متعلق کیا کہتے؟ بے دین ہو گیا۔ اس سے زیادہ کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی یہ بے دین ہو گیا ہے، اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا ہے، تو یاد رکھو کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ یہ مخالفت کا پہلا دور تھا، لیکن جب کچھ وقت کے بعد دیکھا نہیں بھائی یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، شاید آئندہ جا کے کوئی ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائیں، تو دوسرا حربہ انہوں نے استعمال کیا، یہ مجنون ہے،
یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے۔ کیوں؟ مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے، اس کی بات کوئی نہیں سنے گا۔ لیکن دیکھا کہ مجنون، دیوانہ، پاگل کہنا بھی ہمارے لیے کارگر ثابت نہیں ہوا، وہ تو پھر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر تیسرا دور آیا، مارو ان کو، پٹائی کرو ان کی، یہ مار کا دور آیا کہ اس طرح سے کر کے ان کو پیچھے کرو۔ اچھا، یہ دور بھی ناکام ہو گیا، یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا، مار پٹ کھائی صحابہ، اللہ اکبر، اس قدر ستائے گئے، اس قدر ستائے گئے کہ مت پوچھو۔ پھر یہ کیا کہ ایسا کر لیتے ہیں، ان کو گھاٹی میں بند کر دیتے ہیں، قطع تعلق ان سے، ان کے سارے رشتے ختم، نہ رشتہ دینا نہ لینا، خرید فروخت ختم۔ لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اب کہا کہ ان سے ایسے ایسے مطالبات کرو، اور وہ مطالبات ان سے یوں کہو، اگر آپ نے یہ کر دیا تو ہم ایمان لائیں گے، یہ کر دیا تو ایمان، اچھا تم نبی ہو تو ٹھیک ہے ہم ایمان لے آئیں گے، چشمہ نکال کے دکھاؤ۔ تو کہتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، فلاں کا یہ معجزہ تھا، فلاں، تو یہ نکال کے دکھاؤ۔ اچھا آپ نبی ہیں، مال سامنے جمع کر کے دکھاؤ۔ اچھا آپ نبی ہیں، آپ سونے کا گھر دکھاؤ، آپ تو غریب آدمی ہیں، آپ کے پاس تو کھانے کو نہیں ہے۔ اچھا آپ رسول ہیں، آپ آسمان میں ہمارے سامنے چڑھ کے دکھاؤ، اور صرف چڑھنے کی بات نہیں ہے، اوپر سے کتاب لے کر آئیں اور اس کتاب پر لکھا ہوا ہو کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ ابو جہل کے نام، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اس قسم کے مطالبات کیوں کیے؟ کہا جب یہ مطالبات ہم کریں گے تو یہ مطالبات پورے نہیں کر سکے گا، جب نہیں کر سکے گا تو لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے، دیکھو ہمارے مطالبات تو پورے کر نہیں سکتا، اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ اب یہ وہ دور آیا ہے مطالبات کا، اور شاید آپ کو یاد ہوگا یہ سورہ مبارکہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکہ مکرمہ کے آخر کے دور کی صورت ہے، اور اس کے بعد پھر آخری حربہ رہ گیا تھا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا، سمجھے جی، کہ اب روکنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ ادھر پٹائی کر کے بھی دیکھی ہے، مار کے بھی دیکھا ہے، گھاٹی میں بند کر کے بھی دیکھا ہے، قطع تعلق کر کے بھی دیکھا ہے، لیکن یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو کیا کیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ تو اب آپ دیکھیے اس آخری دور سے پہلے کی باتیں آئی ہیں، وقالوا لن نؤمن، اور کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم نہیں ایمان رکھتے آپ پر، حتی تفجر لنا، اس وقت تک ہم آپ کی رسالت کو نہیں تسلیم کریں گے، یہاں تک کہ تفجرا، آپ پھاڑ کے لے آئیں ہمارے لیے، من الارض، زمین سے، زمین سے مراد مکہ کی زمین ہے، ینبوعا، میٹھے پانی کے چشمے یہاں سے نکال کے دکھائیں، ایک زمزم کا پانی ہے، اس پر مشکلات ہیں، لڑتے رہتے ہیں، او تکون لک جنت من نخیل، یا یہ ہے کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو، نخیل کھجوروں کا باغ، وعنب انگوروں کا باغ ہو، مکہ کی سرزمین تو ذرا بے آب و گیاہ زمین ہے، یہاں کوئی جناب کیا ہے، زمین سے سبزہ اگتا نہیں ہے، یہاں آپ باغ نکال کے دکھاؤ، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور پھر اس باغ کے بیچ میں نہریں بھی آپ چلا کر دکھاؤ، او تسقط السماء، تیسری بات یہ ہے کہ آسمان سے آپ اتار کے دکھاؤ، کما زعمت علینا، جیسا کہ تیرا خیال ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تو عذاب آئے گا، کسفن، کسف کہتے ہیں عذاب کا ٹکڑا، وہی بات آئی ہے کسف، عذاب کا ٹکڑا کوئی اتار کے دکھاؤ، او تأتی باللہ، یا ہمارا چوتھی بات، چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کو لے کے آؤ، ہم اللہ کو دیکھیں، والملائکۃ، یا فرشتوں کو لے کے آؤ، قبیلہ، سامنے سے، او یکون لک بیت، اور اسی طرح سے پانچویں بات، یکون لک بیت من زخرف، آپ کا ایک گھر ہو، من زخرف، سونے کا، او ترقی فی السماء، چھٹی بات یہ ہے کہ آپ آسمان پر چڑھیں، اور آٹھویں بات ولن نؤمن لرقیک، اور یاد رکھنا صرف آسمان پر چڑھنے پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ کتاب لے کر آئیں اور اس کتاب میں لکھا ہوا ہو اور ہم اسے پڑھیں گے، اپنے ہاتھوں سے چھوئیں گے، پڑھیں گے، پھر ہم مانیں گے۔ اللہ اکبر، یہ 7 مطالبات، اور یہ 7 کے 7 مطالبات وہ ہے جو انسانی دسترس سے کیا ہیں، بولو باہر ہے نا، انسانی دسترس تو نہیں ہے، انسان پر اگر یہ کام ظاہر ہوئے تو معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ ظاہر کرتا ہے۔ بھائی رسول پاک موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اور لاٹھی وہ سام بن جائے اور وہ نگل جائے سب کو، یہ انسانی دسترس میں ہے نہیں ہے، تو اس سانپ کو، اس لاٹھی کو سانپ بنانا یہ کس کا فعل ہے؟ اللہ کا فعل ہے
نظر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ رہا ہے، باقی فعل اللہ کا ہوتا ہے. ہمیشہ معجزے کے اندر فعل اللہ کا ہوتا ہے، نظر یہاں نبی کا ہاتھ آ رہا ہے. تو اسی طرح سے یہ سارے کے سارے کام انسانی دسترس سے باہر ہیں. مطالبہ انہوں نے اسی لیے کیا کہ یہ پورا کرے گا نہیں، اور یہ کہتا ہے میں رسول ہوں. جب نہیں مانے گا، نہیں پورا کر سکے گا تو لوگ اس سے پیچھے ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے. قل، اب جواب سنیے گا. جواب کیا دیا؟ جواب صرف ایک جملہ ہے، ایک جملہ، ان 7 سوالوں کا مطالبات کا ایک جملہ. قل سبحان ربی، کہہ دیجئے میرا پروردگار بلند و بالا ہے، میرا پروردگار پاک ہے. کیا بات، کس چیز سے پاک ہے؟ میرا پروردگار عجز سے، کمزوری سے، تمہارے ان بے جا مطالبات سے دب کر ان مطالبات کو پورا کر دے، اس سے وہ پاک ہے. نہیں سمجھے؟ میرا پروردگار دبنے سے پاک ہے کہ تم شور شرابہ کرو، ہنگامے مچاؤ اور وہ رب دب جائے، چلو یار یہ مانگ رہے ہیں دے ہی دیتے ان کو. اللہ اس سے پاک ہے، اس عجز سے، اس کمزوری سے پاک ہے. اور حل کنت الا بشر الرسول. اور دوسری بات یہ، پہلا جواب تو یہ ہو گیا، دوسری بات یہ میں ہوں ایک انسان. جب میں ہوں ایک انسان تو یہ انسانی دسترس سے یہ چیزیں کیا ہیں؟ باہر ہیں. تو مجھ سے یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ ایسا سلجھا ہوا جواب آیا، ایسا سلجھا ہوا جس نے سیدھا جا کے ان کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر جا کے کلک کیا اس جواب میں. حل کنت الا بشر الرسول، میں تو ایک انسان رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ سارے کے سارے کام فوراً آسمان پر چڑھنا اور پھر فوری واپس آگے جانا، یہ میری دسترس سے باہر ہے. ہاں معراج مجھے اللہ نے عطا فرمائی، وہ اللہ اپنے نظام کے مطابق مجھے آنن فانن لے کے گیا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان، اچھا جب بات آئی کہ میں ایک انسان رسول ہوں، پھر بگڑ گئے. وما منع الناس ان، یہ اسی جواب پر جواب آیا ہے کہ جب یہ لفظ سنا کہ یہ میں ایک انسان ہوں، حل کنت الا بشر الرسول، تو اب بگڑ گئے. اور وما منع الناس، نہیں روکا لوگوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی جب سارے دلائل آگے. رکاوٹ کیا بنی؟ الا ان قالوا، مگر یہ بات رکاوٹ بن گئی، ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ یہ انسان رسول ہے. یہ کون رسول ہے؟ انسان. کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اسے فرشتہ ہونا چاہیے تھا. وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، سورہ فرقان میں ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ بازاروں میں بھی چلتا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہے. یہ کیسا رسول ہو گیا؟ اچھا بھائی کیسا ہونا چاہیے؟ بس رسول تو وہ ہو جو نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ جاگے، اس کو سونے کی حاجت نہ ہو، جاگنے کی حاجت نہ ہو، اس کو بیوی کی ضرورت نہ ہو، اولاد کی ضرورت نہ ہو، اور یہ سب ضرورتوں سے وہ پاک ہو. ایسا رسول ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ بڑا کریم ہے. سورہ انعام کے اندر اس کا بھی جواب دے دیا گیا کہ بتاؤ اگر ہم ایسا رسول بھی لے کے آئے، فرشتے کو لے کے آئیں گے، جو وہ تو فرشتہ ہی ہوگا، پھر وہ نہ کھائے گا نہ پیے گا، نہ بیوی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت، نہ سردی نہ گرمی، کوئی ضرورت اس کی نہیں. تو وہ کون ہوگا؟ فرشتہ ہوگا. فرشتہ ہوگا تو دو حال سے خالی نہیں. اگر فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آئے گا، اپنی شکل دکھائے گا تو تم بھاگ جاؤ گے، تم تو دیکھ نہیں سکو گے اس کو. اس کی شکل جسامت اتنی بڑی کہ تم اس سے فائدہ نہیں حاصل کرو گے. اور اگر وہ فرشتہ اس طرح سے آیا کہ نور بن کر آیا اور وہ تمہیں نظر نہ آئے تو تم کہو گے کہاں سے آواز آ رہی ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور ایک ہی صورت رہ گئی کہ وہ انسانی شکل میں آئے. جب انسانی شکل میں آئے تو پھر تم وہی بات کہو گے کہ یہ انسان رسول بنا کے بھیجا ہے. تو کچھ تو سوچو، کیا بات کہتے ہو. اب اس کا جواب سنیے. قل، آپ کہہ دیجئے، لو کان معہ، لو کان فی الارض ملائکۃ، اگر زمین کے اندر نوری مخلوق ہوتی، زمین کے اندر فرشتے ہوتے، یمشون چلتے پھرتے، مطمئنین اور زمین میں رہنے والے اور بستیوں میں رہنے والے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول، تو ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. لیکن زمین میں چلنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں. تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے کون آتا ہے؟ انسان ہی آتا ہے.
اللہ اکبر، قل کفا باللہ، کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدم، ٹھیک ہے تم نہ گواہی دو، میرا پروردگار کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک میرا پروردگار وہ باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا ہے، ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ ہدایت دے گا اسے ہدایت ملے گی، ومن یضلل، اور جسے اللہ بہکا دے فلن تجد لہم اولیاء، ان کے لیے کوئی مددگار آپ نہیں پائیں گے اللہ کے سوا، ونحشرہم یوم القیامہ، اور ہم ان کو اٹھائیں گے قیامت کے دن علی وجوہہم، اور ان کے وہ چہروں پر اٹھیں گے، اوندے منہ اٹھیں گے، عمین و بکمن و سما، وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے، مأواہم جہنم، ٹھکانہ جہنم ہے، کلما خبت، جب بھی جہنم دھیمی ہوگی، زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، ذالک جزاؤہم، یہ اس لیے بانہم کفروا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وقالو، کہنے لگے، اذا کنا عظاما، جب ہم ہڈیاں بن جائیں، ورفاتا، بوسیدہ ہو جائیں، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اولم یروا، جواب دے دیجئے، ہاں، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، جس اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، قادر، وہ قدرت رکھتا ہے، علی ان یخلق مثلہم، ان انسانوں کی مثال بھی پیدا کرنے کی وہ قدرت رکھتا ہے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، فابى الظالمون الا کفورا، اور ظالم تو انکاری ہی بنتے ہیں، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، کہہ دیجئے ان سے، لو انتم تملکون خزائن، اگر آسمانوں میرے پروردگار کی رحمت کے خزانوں کے مالک اگر تم ہو تو مالک بن جاؤ، اور جس کو چاہو روزیاں بانٹتے پھرو پھر، لیکن ایسا نہیں ہے، تم اپنے پروردگار کی، یہ میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے تم مالک نہیں ہو، یعنی کہ جس کو تم چاہو نبی بنا دو، جس کو تم چاہو مال دے دو، جس کو تم چاہو فقیر رکھ دو، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، اور جب تم مالک بن جاؤ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے تو ان خزانوں کو اپنے پاس روک لو کہ فقر و فاقے کے زمانے میں کام آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، وکان الانسان قتورا، انسان حقیقت میں دل کا بڑا تنگ ہے، یہ دل کا بڑا تنگ ہے، یہ مال جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ اپنے لیے ہی روکتا ہے، یہ اپنے لیے ہی جمع کرتا ہے، یہ ہے انسان قتور، یہ ناشکرہ ہے، اور اسی طرح سے جناب یہ دل کا تنگ ہے، بخل کرنے والا ہے۔ ایک رکوع اس کا رہ گیا، انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھ لیں گے۔